تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیت میں مسلمانوں کو مصائب پر، تکالیف پر صبر کرنے کا حکم تھا، اور ان کو تسلی اور تشفی تھی کہ دیکھو حالات آئیں گے، حالات کا آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ حالات کبھی کبھی اس لیے آتے ہیں کہ ان حالات میں انسان کو کندن بنایا جاتا ہے، اس کو تپایا جاتا ہے، اس کو مضبوط کیا جاتا ہے، اس لیے کہ مضبوط ہونے کے بعد انسان جب میدان کے اندر آتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور ہر حال میں رضا بالقضاء، یعنی اپنی تقدیر پر راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا گمان اور خیال یہ ہے کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے جبکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جو حالات تم سے پہلے لوگوں پر آئے کہ ان کو آروں سے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھی سے ان کے بدنوں کو چھیل دیا گیا، لیکن پھر بھی ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اتنی تکالیف ان کے اوپر آئی کہ اس زمانے کے جو ایمان والے لوگ تھے وہ اپنے وقت کے نبیوں سے کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اس وقت کے رسولوں نے، پیغمبروں نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد آنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال اس آیت کے اندر جو آج پڑھی گئی ہے، اس میں حضرات صحابہ کی طرف سے ایک سوال ہے۔ ویسے تو حضرات صحابہ نے بہت کم سوالات پیغمبر علیہ السلام سے کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 10-12 سوالات ہیں، جن میں سے 4-5 سوالات کا ذکر تو سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اس سے پہلے گزر چکا یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الحج، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ہے یسألونک ماذا ينفقون، آگے آ رہا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک عن الخمر والمیسر، تو چند سوالات کا ذکر تو اسی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے، اصل میں اس کے بعد میں جو آیت آ رہی ہے وہ آیت جہاد، آیت قتال ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جہاد اور قتال کے لیے ساز و سامان کی، آلات کی اور مال کی، دولت کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر اس کے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام جن کی توجہ پوری اس طرف تھی اور اپنے بیوی بچے ان کی طرف سے تھوڑا سا ذہن ہٹ گیا، تو حضرات صحابہ نے اس طرح کی ضرورت محسوس کی کہ اللہ کے نبی سے اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ مال کہاں خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ ویسے تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے، ایک صحابی ہیں حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کافی عمر رسیدہ بزرگ صحابی تھے اور بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور مالدار بہت تھے۔ تو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے اپنے بارے میں پوچھا تھا، اللہ کے نبی بڑھاپا ہے، مال الحمدللہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو کہاں خرچ کروں، کتنا خرچ کروں؟ تو سوال دو ہیں،
کہ کہاں پر خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں، تو اس کے بارے میں تو کوئی جواب نہیں دیا گیا کتنا خرچ کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کی اپنی وسعت ہے، وہ کم خرچ کرے زیادہ خرچ کرے۔ اور یاد رکھیے اس آیت میں زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ نفلی صدقات کا ذکر ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، محبوب یہ صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کتنا خرچ کریں۔ جہاں بھی جہاد اور قتال کا ذکر ہے وہاں انفاق کا ذکر ضرور آئے گا، پورے قرآن میں آپ پڑھیں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 71، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے جانوں سے اور اپنے مالوں سے۔ تو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جب انسان قتال اور جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس میں مال جان دونوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے۔ ویسے تو اس سے پہلے حج کا تذکرہ چل رہا تھا، حج کے اندر بھی چونکہ مال کی ضرورت پیش آتی ہے اور جہاد کے اندر بھی، تو دونوں سے تعلق ہے انفاق کا، اس لیے اس کو خاص طور سے بیان فرمایا۔ یسألونک ماذا ينفقون، محبوب یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، یعنی اپنے مالوں میں سے کتنی مقدار خرچ کرنے کے لیے الگ نکال کر کے رکھیں۔ اللہ نے جواب دیا قل، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، تم جو بھی کچھ خرچ کرو خیر سے، یعنی مال سے۔ مال کو خیر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سے بہت ساری نیکیاں اور خیر جمع کی جاتی ہے۔ مال سے، مال ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان بہت ساری خیر اور بہت ساری نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہے، غریبوں کی مدد کر کے، اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر کے، حج میں خرچ کر کے، زکوٰۃ میں خرچ کر کے، اسی طریقے سے بہت سارے مصارف ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، اس لیے قرآن میں اس کو کئی جگہ پر خیر فرمایا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، تم جو بھی کچھ خرچ کرو خیر سے، یعنی خرچ کرنے کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں فرمائی، البتہ زکوٰۃ کے اندر تو متعین ہے کہ 2.5%، لیکن اس کے علاوہ کوئی مقدار نہیں ہے، جتنا خرچ کرو گے اتنا اجر ملے گا۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ فرما دیجئے تم جو بھی کچھ خرچ کرو مال میں سے تو وہ تمہاری نیتوں کے اوپر ہے، البتہ کہاں خرچ کرنا ہے اس کی تفصیل ہم بتاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بیان کرنی شروع کی، فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، تمہارے مال کا سب سے پہلا حق تمہارے والدین ہے۔ یہاں اپنی ذات اور بچوں کا ذکر نہیں فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، بیوی پر عموماً خرچ کرتا ہی ہے، عموماً خرچ کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے تو مال کماتا ہی ہے، تو جن پر وہ پہلے سے خرچ کرتا ہے ان کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ البتہ اپنے پر، بچوں پر، بیوی پر خرچ کرنے کے بعد پھر وہ ماں باپ، سارے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، تو خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا۔ فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، تمہارے مال میں سے سب سے پہلا حق تمہارے والدین کا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان ماں باپ پر جو خرچ کرتا ہے وہ کوئی احسان نہیں بلکہ ماں باپ کا حق ہے ہمارے اوپر اور ہمارے مال کے اوپر بھی۔ اس لیے اپنی کمائیوں میں سے جہاں اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، بیوی پر خرچ کرو، والدین کے اوپر بھی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو، وہ تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ، اچھا والدین کے اندر بھی ماں باپ دونوں داخل ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مالک کے بیٹے پر اپنے باپ کی شادی کرانا فرض نہیں ہے، یعنی اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو، البتہ اگر باپ تقاضا کرے کہ میری شادی کراؤ دوسری، تو پھر والدین کی یعنی باپ کی یا ماں کی شادی کرانا اولاد کے لیے واجب اور ضروری ہے، ان کی خواہش کا احترام کرے۔ البتہ
اگر باپ نے دوسری شادی کر لی ہے تو چاہے ماں اس کی اپنی اصل سگی ماں ہو اور چاہے بعد میں کسی دوسری عورت سے شادی کر کے ماں بنی ہو، یہ بھی ماں کے حکم میں ہے۔ اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی اور خرچ کرنے کا حکم اولاد کے لیے ہے کہ اس کے اوپر بھی خرچ کرے۔ فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو سب سے پہلا نمبر مال میں سے والدین ہے۔ دوسرے نمبر پر وَالْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ دار۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر کون ہیں؟ چچا ہیں، تایا ہیں، اسی طریقے سے ماموں ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، یا اپنی بیوی کے بھائی ہیں، یا اسی طریقے سے اور بھی جو قریبی رشتہ داروں کے اندر آتے ہیں۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَالْيَتَامَى، اور جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، یتیم بچے، ان کے اوپر خرچ کرو۔ روایت میں آتا ہے جس دسترخوان کے اوپر یتیم بچہ ہو اس گھر کے اندر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یتیم بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دو تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گی اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں، یعنی ترغیب دی گئی کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چوتھے نمبر پر فرمایا والمساکین، مساکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنی ضرورت کا کوئی سامان نہ ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اس کے اوپر خرچ کرو۔ پانچویں نمبر پر فرمایا وابن السبیل، اور مسافر کے اوپر۔ وطن میں بڑا مالدار ہے لیکن سفر میں پیسہ پاس نہیں، پیسے ختم ہو گئے، تو اس کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اور بعض نے وابن السبیل سے مراد طالب علم لیا ہے، یعنی طلبہ کے اوپر خرچ کرنا۔ وابن السبیل چونکہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر، 5 لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اور تم جو بھی کچھ خیر کا کام کرو گے، کم کرو یا زیادہ کرو یا کسی اور کے اوپر خرچ کرو، تو یاد رکھو فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ جب اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی جانکاری میں، اللہ کی نالج کے اندر ہے، تو اللہ اس کے مطابق اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت میں صحابہ نے پوچھا تھا کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، تو کیا خرچ کرنے کے بارے میں تو زیادہ تفصیل نہیں، بس ایک جملہ کہا بھائی جو بھی کچھ تمہاری مرضی ہو خرچ کر۔ البتہ کہاں خرچ کرنا ہے اس کی تھوڑی تفصیل بیان فرما دی۔ والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، تو ان حضرات پر آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر، تم جو بھی کچھ خیر کا بھلائی کا کام کرو گے، چاہے خرچ کرنے سے متعلق ہو، چاہے کسی اور چیز سے متعلق ہو، تو اللہ اس کو جانتے ہیں، اور جب جانتے ہیں تو اس کا پورا پورا اجر انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک، سبحان اللہ۔